سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ یہاں کسی مرید کا پہنچتا ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے اس کو جوڑ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں داخل کرتے ہیں۔ جامی بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت مقرب ہیں۔ جامی نے کہا کہ میں حج پہ جاتا ہوں، تو عازمین حج یہاں سے جو نکلے ہیں جام سے، ایران سے، آج کل تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، ایک ٹکٹ کٹا ہے، ایک بندہ جاتا ہے وہاں پہ ہو کے چلا آتا ہے۔ آج کل کے پہلے وہ سفر بڑے دشوار ہوا کرتے تھے، سواریاں ہوتی نہیں تھی، سڑکیں تھی نہیں، بجلی تھی نہیں، بڑی مشکلوں سے، اور راستے میں پھر خونخوار جانور بھی حملہ کرتے تھے، ڈاکو بھی حملہ کرتے تھے، قذاب بحری قزاق لوگ کشتی میں جاتے تھے تو وہ جنگلوں میں چھپ کر بیٹھے رہتے تھے، پھر جب دیکھتے تھے کہ کوئی کشتیاں گزر رہی مال بردار تو ان پہ اٹیک کر کے حملہ کر کے لوگوں کو مار کے دریا میں پھینکتے اور وہ مال و اسباب لوٹ لیا کرتے تھے۔ بحری قزاق اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم وہ اردو بولتے ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے بولی جاتی تھی، تو یہاں کے جو اردو دان ہیں، جو اردو اسپیکنگ ہے، جو اردو پڑھتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، مادری زبان اردو ہے، ان کے بھی پلے وہ بات نہیں پڑتی۔ اردو کا جنازہ نکال دیا اور اردو کے الفاظ اور اردو زبان کی وہ حلاوت ختم کر دی گئی، اس میں انگریزی کے الفاظ ٹھونس ٹھونس کے۔ کافی ایسے بچے آپ جائیں ڈیفینس میں، کرسٹل میں جائیں، وہ بچوں کو اردو تو آتی نہیں ہے، ان کو 80% اس میں انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں، 10% اس کے اندر پنجابی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم کسی زبان کے، کسی کلچر کے دشمن مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اردو بولنی ہے تو صاف خالص اردو بولو، سندھی بولنی ہے تو سندھی کسی کی محتاج نہیں ہے، سندھی زبان بولنے کو سندھی بولو، پنجابی بولنی ہے، سرائکی بولنی ہے، کشمیری زبان ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، برائی ہے، جو زبان آپ بات کرتے ہیں اسی کے الفاظ وہ موجود ہیں، تو وہ چھوڑ کے دوسری جگہ چوری کر کے الفاظ کیوں اس کے اندر ٹھوکتے ہیں؟ بہرحال ابھی تو یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے طرف سے کوشش کر رہا ہوں، جو مختلف شعراء ہیں، ادیب ہیں اور عالم فاضل ہیں، اہل قلم ہیں، ان سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ زبانوں کا تحفظ کریں، اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا آپ دفاع کریں، جو زبان کی بولیں وہ زبان۔ اب تو مولوی عالم آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ آ کے جب کوئی ان سے عالمان لائن میں ان سے پوچھتے ہیں، بات ہوتا ہے تو اس میں وہ مولوی صاحبان خود فارسی اور عربی کے الفاظ توڑ کے ان کو نکال کے انگریزی کے الفاظ بنا کے اس کو چسپاں کر کے لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ اور عزیز میں کوشش میں ہوں ایک ادبی کانفرنس رکھنے کی وہاں دربار شریف میں گلزار خلیل پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فارسی جو یہاں پہ اردو دان طبقہ ہے وہ فارسی بچوں کو ضرور پڑھاتے تھے۔ ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے، چھوٹے تھے، بچے سے بھی جوان ہوئے، تو فارسی لازمی طور پہ پڑھائی جاتی تھی، عربی لازمی طور پہ پڑھائی جاتی تھی۔ اردو میں حلاوت یعنی مٹھاس اس وقت ہو گئی جب اردو کے الفاظ میں اب فارسی اور عربی الفاظ جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ تہذیب لوگوں کے ذہن میں سمائی ہوئی آئیں گے تو اب تو زیادہ مزہ دیں گے۔ بہرحال حضرت جامی کی بات ہو رہی تھی تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ میں بھی جاتا ہوں حج پہ۔ قافلہ تیار ہوا، اس قافلے میں انہوں نے بھی اپنا نام لکھایا۔ اس زمانے میں جو سواریاں تھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے وغیرہ، اس میں خچر تھے، لوگ چلتے تھے۔ غربت کی انتہا ہوا کرتی تھی، لوگ پیدل ہوتے تھے، پیدل گئے یہاں سے
اور وہ لوگ جو پیدل گئے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے. جامی رحمت اللہ علیہ جب وہاں گئے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ جب جامی پہنچے، رات کو جہاں پڑاؤ ہوتا ہے کہ بھئی رات کو یہاں دیر سے ہم پہنچے ہیں اس جگہ پہ، اب یہاں پہ صبح کو اٹھ کے نہا دھو کے نئے صاف کپڑے پہن کے پھر ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ پناہ میں. جب رات کو آئے ٹھہرے تو مدینہ شریف کے گورنر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. زیارت ہوئی اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایران سے جو قافلہ آیا ہے اس میں ایک مولوی عبد الرحمن ہے، جامی کا خطاب کر کے اس کو شہر میں نہیں چھوڑنا، اجازت مت دینا اس کو. جامی صبح کو سویر نماز کے وقت پہ لوگ آئے، سرکاری جو عمال تھے وہاں کی جو یوں پڑا جائے کہ وہاں کی جو زمانے کی پولیس تھی کہ یہ قافلہ ایران سے آیا ہے. ہاں ایران سے آیا ہے. اس میں جام کے لوگ کتنے ہیں؟ کہ جام سے اتنے لوگ آئے. پھر کہنے لگا اس میں عبد الرحمن جامی نامی کوئی ہے؟ وہ کہا تھا وہ ہے بالکل. تو کہا کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. قافلے والوں کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں اندر مدینہ، اس کو اجازت نہیں ملے گی تو واپس چلے جاؤ. بھائی میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ قصور کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اوپر سے حکم ہے، جاؤ واپس. تو جامی کو وہاں سے انہوں نے وہ قافلہ چلا گیا، جامی کو روانہ کیا. مشرقی حصے سے وہ شامل ہونا چاہتے تھے. جب وہاں سے واپس کیا پولیس والوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ کہے پہاڑوں میں گھومتے پھرتے ہوتے جو جنوب کی طرف سے دروازہ تھا وہاں پہ انٹری کے لیے آئے. اس گورنر کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہنا کہ جامی کو اس دروازے سے مت چھوڑنا. آئے جامی کو واپس کیا. تیسری مرتبہ بھی آئے. آخری مرتبہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جو فلاں جگہ سے آ رہا بند کرو اس کو. تو گورنر نے صبح کو سویرے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو بند کر دو، جیل میں ڈال دو، بند کر دو، یہ بات نہیں آ رہا ہے. اور رسول اللہ نے منع فرما دیا ہمیں. جب اس کو پکڑا، مولانا عبد الرحمن جامی کو پکڑ کے پابند سلاست کیا، جیل میں رکھا. تو پھر ایک مرتبہ مکے کے مدینہ کے گورنر کی بھاگ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو زیارت کرائی. سبحان اللہ. انہیں فرمایا کہ جامی کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جامی کو تو جیل میں بند کرو، ہم نے کہا اس کو واپس کر دو. اگر واپس نہیں آتا ہے تو اس کے پاس ایک نعت لکھی ہے اس نے، اور جامی نے وہ نعت لکھی ہے. لکھنے کے بعد جامی نے کہا کہ یہ نعت میں نے جام میں لکھی ہے، یہ نعت جا کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار انوار کے سامنے بیٹھ کے پڑھوں گا. اور اگر جامی نے یہ نعت جو میرے لیے لکھی ہے اس نے، وہ نعت شریف اگر جامی نے یہاں پہ پڑھی تو میں قبر انور سے ہوتے سے تو نکلوں گا، لیکن روضے اثر سے باہر نکل کے جامی سے ملاقات کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے اس طرف کا علم نہیں ہے. جامی کہاں پہ ہے؟ آج کی جغرافیائی حیثیت دیکھیں تو مدینہ منورہ اور جام کتنی دیکھ لیں، گوگل پہ آپ جا کے چیک کریں، اپنے کمپیوٹر پہ وغیرہ پہ چیک کر لیں. آپ پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے. اتنی سائنس نے ترقی کی ہے. جامی شعر لکھتا ہے جام میں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر، وہ نعت وہ قبول فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں سبحان اللہ. وصال کے بعد. اب اس میں حیات النبی یہاں سے بھی ثابت ہے، اور اس واقعے کو تمام مکاتب فکر لوگ مانتے بھی ہیں. جانی کے علم کو، جانی کے عشق کو، جانی کی عظمت کو، اور جانی کے اس کلام کو. برو آور سرد برد یمانی کہ روح تست صبح زندگانی. جب یہ کلام کہا کہ برو آور سرد برد یمانی یا رسول اللہ، شعر میں مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، کہ آپ کے ہجر میں ایک جانی نہیں، پوری جہان کے جو لوگ ہیں سب یا رسول اللہ آپ کے ہماری سانس نکل رہی ہے، مرنے کے ہم قریب ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں اپنا دیدار کرائیں. برو آور سرد برد یمانی، یمانی چادر آپ کے منہ مبارک پہ لگی ہوئے اس کو ہٹا کے آپ باہر آ جائیں. سبحان اللہ. عزیز و دوستو، یہ جامی کی عظمت ہے. اور اسی سرزمین ایران سے حضرت مولانا مصلح الدین المعروف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی کلام لکھتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کلام لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے سو گئے، نیند آ گئی ان کو. جب نیند آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت کروائی ہے. سبحان اللہ. سعدی کو بے شک. سعدی کو کیا لکھ رہے تھے؟ سعدی کہتا کہ یا رسول اللہ میں ربائی لکھ رہا تھا آپ کے شان میں. آپ نے کہا ذرا مجھے سنا دو. تو جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ربائی پڑھنا شروع کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، جب یہ 3 اشعار پڑھے خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی یہ تو 3 ہے نا، تم نے کہا میں ربائی مانا 4 سطر کا یہ شعر کلام نہیں ہے، 3 سطر پہ ہے. تو شیخ سعدی کہ یا رسول اللہ میں نے الفاظ میں ملا رہا تھا کہ وہ الفاظ ڈھونڈ کے لاؤں آپ کے شاعر نشان، لیکن اس میں مجھے آنکھ لگ گئی، میں نیند چلا گیا، میں سو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانی شادی تم ایک بار پھر پڑھو. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جب 3 یہ اشعار، 3 کلام، 3 سطر، جب یہ 3 سطور یہ جب لکھی انہوں نے، یہ جب پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4تھا شعر میری طرف سے لکھو، اور وہ لکھو اس پہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سعدی لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں یہ میری طرف سے تحفہ ہے، لکھو اس میں، لکھو صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. جامی شعر پڑھتا ہے، جام میں رسول اللہ کو وہاں پتہ لگتا ہے سبحان اللہ. اور قبول فرماتے ہیں. سعدی کلام لکھتا ہے شیراز میں، وہ بھی ایران میں ہے. سعدی کلام لکھتا ہے شیراز میں، اور کلام ابھی وہ مکمل نہیں ہوا ہے، وہ پہنچتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو کسی کا علم نہیں ہے، دیوار کو اس طرف کا پتہ نہیں ہے. یہاں پہ مساجد ہیں آپ کے پڑوس میں، بغیر کسی دلاداری کے ایک بات کہوں گا. ہر مسجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو مسجد کے دروازے پہ لکھا ملے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہاں لکھا ہوا مسجد میں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو جس مسجد میں یہ لکھا ہوا ہو اس مسجد کا امام سے آپ کہیں، لیکن اس امام کا عالم ہونا ضروری ہے، جس کو پتا ہو. تو
تو ان سے آپ پوچھیں کہ صاحب یہ جو اللہم افتح لی ابواب رحمتک ہے، یہ بریلوی بھی لکھتے ہیں تو دیوبندی بھی لکھتے ہیں، اہل حدیث بھی لکھتے ہیں، یہ قرآنی آیت ہے یا حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ تو عالم کہے گا نہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں، یہ حدیث شریف ہے۔ پھر ہم انہیں کہے گا اچھا اگر حدیث ہے تو حدیث مکمل یہی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک؟ کہا نہیں، مکمل یہ نہیں ہے۔ مکمل کیا ہے؟ مکمل حدیث یہ اچھا یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے پچھلا، تو عالم کہے گا یہ حدیث کا پچھلا حصہ ہے۔ مکمل حدیث یوں ہے اذا دخل احدكم المسجد فليسلم علي ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذا دخل، جب کوئی داخل ہو جائے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایک مسجد میں کوئی داخل ہو جائے، فلیسلم علیہ، اس پہ لازم ہے کہ مجھے محمد پہ درود پڑھے، سبحان اللہ۔ سلام بھیجے، اور یہ ایک مسجد میں اندر پاؤں رکھتے گئے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہے۔ ثم کی معنی اس کے بعد، لیقل، اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ جس طریقے سے تو نے مجھے یہ مسجد کا دروازہ میرے لیے کھول دیا ہے، میں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی محنت کے اس میں چلا آیا ہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، یا اللہ اب جو میرے رزق کے، روزی کے، بچوں کے، رشتوں کے، برادر کے، محلے کے اور امت مسلمہ کے جو ہمارے بند دروازے ہیں وہ اس طریقے سے ہمارے لیے کھول دے جس طریقے سے یہ مسجد کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پہ لوگ کہیں گے تو میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے اپنے مساجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ آپ کا نماز نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدے کا مطلب ایک سجدہ نہیں، مطلب ایک وحدہ لا شریک رب کو جو تم سجدہ نہیں کرتے، سستی کرتے ہو، تمہیں گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، ہزاروں سجدوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لم یلد ولم یولد، سمجھ اللہ کی بہت سی صفات کے وہ انکار کرتے ہیں، لیکن اس کی سزا کیا ملی ان کو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاند خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سورج خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پانی خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آگ خدا ہے، آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی پرستش ہوتی ہے، پوجنے والے ہوتے، پجاری ہوتے ہیں آگ کے، اور دریا کے پوجنے والے ہیں، پیپل کے درخت کی پوجا ہوتی ہے، اس کو معبود سمجھتے ہیں پیپل کے درخت کو، ہر درخت کاٹ کے تو لگا دے آگ جل جائے گا، کاٹیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اپنے استعمال میں لائیں، جلا دیں، اس کو بھی معبود سمجھتے ہیں، سانپ کو بھی معبود سمجھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں وہاں پہ ہندو کافی رہتے ہیں، اکثر میں ہیں، تو وہ کہتے کہ ہم سانپ معبود ہے، ہمارے سانپ کو مارتے نہیں، بولو سانپ دیکھیں گے، سانپ سے باقاعدہ بات چیت کرے گا جیسے کہ انسان سے بات کرتے ہیں۔ ہندو تو کیا مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، دریا سے گزریں گے تو دریا سے اس طریقے سے بات کریں گے، دریا سندھ سے، دریا بادشاہ السلام علیکم، یار میری پارا تو تمہیں میرا خیال رکھنا، اس طریقے سے جیسے کہ مکالمہ ہوتا ہے، انسان انسان سے بولتا ہے، دوست دوست سے بولتا ہے۔ دریا کو بھی معبود مانتے ہیں، اور تو کیا لنگور کو، ہنومان کیا ہے، ہنومان لنگور ہے، لنگور کو معبود بناتے ہیں وہ۔ میرے مسلمان بھائیو دوستو، اس کے سامنے جھکو جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب کائنات ہے۔
عزیزان من، تو ان علماء سے پوچھیں. میں آپ سے اپیل کروں گا، جس مسجد کے نمازی ہیں، اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ آپ کو مسجد میں آنے کی نعمت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی آپ کو اللہ پاک نعمت عطا فرمائے، اور دوسروں کی غلامی سے اللہ آپ کو بچائے، آپ کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. عزیزو دوستو، پھر وہاں سے ایک سوال اٹھے گا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، اور میں آپ کو اپیل یہ کرنا چاہتا کہ اپنے علماء سے کہیں کہ یہ پوری حدیث لکھے سند کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ لکھے، تب فائدہ ہوگا. پھر یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ہے، وہ یہاں لاٹھی کی مسجد میں بھی ہیں، کرفٹن کی مسجد ہے اس میں بھی ہیں، ڈیفینس میں ہیں، بلکہ ہزاروں مساجد ہیں، ہر مسجد میں شخصیت ایک ہے، اور ہر جگہ پہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے اپنے گھروں میں. ہاں ہم کہتے ہیں ہر جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اور بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی گھر کی دہلیز کے اندر پاؤں رکھے، کنڈی کھولی، پاؤں رکھا اندر، تو سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہہ کے بعد میں گھر والوں پہ السلام علیکم کہیں. نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس گھر کے اندر موجود ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے. پھر لوگ کہیں کہ صاحب اس میں تو یہاں پہ تو لاکھوں گھر تو فقط کراچی میں ہے، شخصیت ایک ہے، وہ کیسے یہاں پہ بھی ہے، ملیل میں بھی ہے، کلفٹن پہ بھی ہے، کیاماڑی میں بھی ہے، اورنگی میں بھی ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگوں کے ذہن کو پراکندا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو جدید سائنس ترقی کرے گی، ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے. آج کل کرکٹ کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس گھر میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ٹی وی کی نعمت سے سب مالا مال ہے. ٹی وی ہر کمرے میں آج کل لوگ لگاتے ہیں. ایک آدمی اسپورٹس دیکھتا ہے، ایک آدمی کرکٹ دیکھتا ہے، ایک آدمی کار ریسنگ دیکھتا ہے، کوئی جانوروں کی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی وہ جو ٹاپس آتے ہیں کہ بس مباحثے آتے ہیں سیاست دانوں کے، وہ تو آپ دیکھیں کہ جب وہ رات کو آپ گھر پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان سب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بیٹا رات کو کیا کر رہے ہیں؟ 3 بجے ہیں، فجر ہو رہی ہے، 4 بج رہے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ کھڑے کیا ٹی وی پہ میچ ہے؟ رات کو اندھیرے میں میچ ہو رہا ہے. یہ اندھیرے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ جہاں میچ ہو رہا ہے وہاں پہ دن ہے اور یہاں پہ رات ہے، ٹائمنگ کی ہوتی ہے. اور وہ جو سسٹم اس وقت چلاتے ہیں وہ سسٹم اس سسٹم سے بڑا نہیں ہے. یہ جو اسباب و عوامل ہے ان سے بڑا نہیں ہے. وہ ایک سوزوکی کیری میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کراچی میں رہتے ہیں آپ، اندر لگایا ہوا ہے، اوپر سے ایک بڑی انٹرنل لگائی ہوئی ہے، اور جو لگے جو ہی لے وہاں سے وہ اس کے وہ عکس بندی شروع کرے گا تو وہ پوری دنیا میں وہ پھیل جائے گا، پوری ورلڈ کو وہ مطلب میں آ جائے گی وہ بات. واقعہ کراچی کا ہو، لیکن وہ آ کے اس میں اگر آپ اس سسٹم میں گئے، اس نظام میں آپ گئے تو آپ کا وہ پورا محلہ، پوری چیز ساری جو ہے وہ پوری دنیا میں چلی جائے گی. کرکٹ کا میچ ہے تو میچ جہاں پہ جو چھکا لگتا ہے، چوکا لگتا ہے، تو وہ جس وقت وہاں گراؤنڈ میں اندر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اسی ٹائم پہ آپ یہاں کورنگی والے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ. اسی وقت اسی ٹائم جو ٹک کی آواز ہوتی ہے، وہ پلے گراؤنڈ میں اندر بھی یہ لوگ ٹرک کی آواز سنتے ہیں، آپ بھی یہاں پہ وہی ٹرک کی آواز اسی وقت اسی ٹائم پہ آپ لوگ سنتے ہیں. اور اس کو چلانے والا کوئی
چیف انجینئر کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں آسمان سے بھی پڑھ کے آیا ہے. اس وقت سسٹم کو جو چلاتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، اس کو ٹیکنیشین بھی کہا جاتا ہے. اور وہ ٹیکنیشین 10 گریڈ سے شروع ہوتے ہیں. کوئی سینئر موسٹ ہوگا تو گریڈ 7 تک پہنچا، لیکن وہ بیچارے 8 10 12 13 گریڈ کے اندر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. پھر وہ جا کے پرائیویٹ اپنی نوکری وغیرہ تلاش کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک ٹیکنیشین اس کی طاقت کو ہم مانتے ہیں، اور مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے ہم. وہ وہاں اس سسٹم کو آگے پیچھے کرتا ہے، اور وہ اسی پلے گراؤنڈ کو پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ محیط کر سکتا ہے. پوری کائنات پہ. آپ کراچی کے لوگ ہیں، کراچی میں صدر میں، اب تو میرا جانا نہیں ہوا کافی سالوں سے، لیکن پہلے ہم کراچی میں جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے وہاں سے جب گزرتے تھے، کام کاج ختم کر کے آگے جاتے تھے، ہمارا گھر تھا وہاں پہ ادھر رام سوامی میں، تو وہاں سے جب گزرتے تھے تو ٹی وی ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے. وہ کرکٹ یا کوئی گانا وانا غیرہ کوئی پروگرام، وہ سارے پروگرام رکھے ہوئے. تو جو وہاں پہ اگر 100 ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، 100 ٹی وی چالو کیے ہیں، تو ہر 100 ٹی وی میں اندر وہی پروگرام آ رہا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ وہ کرکٹ کا میچ یا جو نماز ہوتی ہے بیت اللہ میں، حرم شریف میں جو ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں لوگ زائرین جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. عین اسی ٹائم پہ جہاں پہ ہم لوگ جا کے بیٹھ کے وہاں پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس کوئی سسٹم ہے تو وہ گھر والوں کو دکھانا چاہے تو آرام سے اسی وقت ہم دیکھ سکتے ہیں. کرکٹ کا میچ ہوتا ہے بنگلور میں، ہوتا ہے سڈنی میں، ہوتا ہے شارجہ میں، اور عین اسی ٹائم پہ آپ یہاں پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے لوگ عین اسی ٹائم پہ دیکھتے ہیں. طاقت کس نے دی ان کو؟ یہ علم اللہ نے عطا فرمایا. انسان کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا، اور انسان کے اپنے علم سے، اپنے علم کے زور پہ ان کرکٹر کو، ان کھلاڑیوں کو کائنات یونیفارم کے رنگ سے کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کو محیط کر سکتا ہے. تو وہ رب کائنات، وہ قادر مطلق، کیا اس کو طاقت نہیں کہ اپنے حبیب کو پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ محیط حاضر و نازل کرتے ہیں. ایک ٹیکنیشین کو تو آپ مانتے ہیں، ہاں وہ یہ کام کرتا ہے، سیٹلائٹ سے وہ کر کے کنٹرول کر کے وہ بیٹھتا ہے، سارا ہم دیکھتے ہیں وہ ہے. یہ تو انسانی عقل ہے، انسانی ادراک ہے. لیکن وہ حبیب جس کو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی پیدا نہیں ہوتی. وجہ تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک عام کرکٹر کو تو مانتے ہیں کہ صاحب یہ کیا فلاں نے، اس کو بھیجا، پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ محیط ہے. اور ہم اگر بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مساجد، تمام گھروں پہ، تمام علاقوں پہ، ہر جگہ پہ رسول اللہ کو حاضر اور ناظر بنا دیا ہے. طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن کے گھر کے اندر موجود کر دیا ہے. جی چاہتا ہے کہ اور بھی ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض رکھوں، لیکن میں اجازت چاہوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے بھی ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں. اللہ ہم سب کو وہ راستہ دکھائے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں اور عالم برزخ میں اور قبر میں، حشر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو.
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اس نے جتنے بھی سیغے پڑھے ہیں فارسی کے، جتنے بھی پڑھے ہیں وہ سب حاضر اور ناظر کے سیغے پڑھے ہیں۔ یا رسول اللہ کا لفظ ہے اس نعت میں، احوالم محمد را خبر کو، یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین اور یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک بھٹکنے سے بچائے، آمین اور جس نبی پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی عزت و توقیر وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔